السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پروگرام تفہیم المسائل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے رانا عطا اللہ صاحب ہمارے ساتھ کال پر تھے اور بات کر رہے تھے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اس بات پر اصرار کیا اور اب بھی اسی بات پر اصرار ہے کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی صداقت قرآن سے ثابت کروں گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو خود اگر ان کی تحریروں میں دیکھ لیا جائے تو قرآن پاک کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قرآن پاک حق و صداقت کا معیار ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا ان سے کیا تعلق؟ مجھے پتہ ہے قرآن پاک میں وہ کس طرح ثابت کریں گے، اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے۔ بات چلے گی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، مسلمان غلط کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، دوبارہ جو آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا۔ میں کہتا ہوں پہلے تو یہ کہ تمام امت کے خلاف یہ بات غلط ہے، لیکن میں نے بار بار قادیانیوں کو کہا میں نے یہ بھی مان لی تمہاری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو، جو مسیح آنا ہے وہ امت مسلمہ میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن جب کوئی دعویٰ کرے گا میں مسیح ہوں تو کیا پھر اس کو تولیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، اس کے کردار کو نہیں دیکھیں گے، اس کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ جس نبی نے بھی دعویٰ کیا لوگوں نے ان کے کردار کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو اپنا کردار پیش کیا، میرا یہ کردار ہے اور میں مرزا صاحب کو ان کی تحریروں کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی طرف بعد میں جائیں گے۔ میں ابھی رانا عطا اللہ صاحب سے آپ نے سنا کہ ابھی اصل مصفحہ کا تو انہوں نے انکار کر ہی دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ اچھی بات ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ اب میرا سوال رانا عطا اللہ صاحب سے ہے کہ یہ جو ابھی میں نے حوالے پیش کیے ہیں نشانات کے بارے میں کہ مرزا صاحب کے نشانات یہ گھٹتے بڑھتے کیوں رہے، کبھی 100 پر، پھر 10 سال بعد 3000، پھر 3000 کے بعد سالوں بعد پھر 100، پھر 10,000، پھر 10 لاکھ تک، اور آخر میں پھر 100 کو پہنچ گئے۔ مرزا رانا عطا اللہ صاحب کہتے ہیں آپ دھوکہ دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ بار بار یہ جو قرآن سے ثابت کرتا ہوں آپ میرے دھوکہ دہی کا پردہ چاک کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بتائیں لوگوں کو میں نے یہ دھوکہ دیا ہے، میں نے یہ غلط بات کی ہے، میں نے یہ غلط حوالہ دیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں دھوکہ دیتا ہوں یہ بات کافی نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ مجھ پر ایک تہمت لگا رہے ہیں اور میں آپ سے اس کی دلیل مانگتا ہوں۔ جب دلیل مانگتا ہوں تو کہتے ہیں میں مرزا صاحب کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ صحیح۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے انہیں ان کی تحریروں سے ثابت کر دیں، اگر یہ آپ نے ثابت کر دیا تو قرآن کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مٹھائی کھا کر اپنے انجام کو پہنچنا چاہے تو اس کے لیے زہر پر پیسے خرچنا یہ کوئی عقل مندی ہوگی؟ جب وہ اپنی تحریروں سے آپ سچے نہیں ثابت کر سکتے، ادھر آپ آتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف کیوں جاتے؟ پہلے میں جو سوال اٹھا رہا ہوں ان کی تحریروں پر ان کے سوالات کے جوابات مجھے دیں، مجھے مطمئن کریں، اس کے بعد ہم قرآن کی بھی بات کر لیں گے۔ لیکن آپ ہمیشہ اسی بات پر ضد ہیں، اس پر بات ہی نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو ان کی تحریروں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میں انتصار بول رہا ہوں لوٹن کی، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تمہارے گل ہوئی، کیا نام اور بتایا؟ میں باقاعدہ تھوڑا پروگرام سنتا رہنا اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے نام کیا اصل بتایا سے تھا؟ انتصار۔ انکسار۔ جی جی انتصار۔ انتصار، ٹھیک ہے، جی 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 فرمائیں۔ جی وہ اصل سے جڑے لاسٹ ٹائم لگے سن، کیونکہ میں جڑے مرزا صاحب دے بارے لگے جی سن، جی کیونکہ میں ماشاءاللہ 23 پارے میں قرآن مجید دے ود ٹرانسلیشن خود کر رہا ہوں۔ اچھا تے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اس انسان کی پتہ ہونا چاہیے کہ بیوقوفیاں مار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح دی اگر کتاب کی بنا کر دیکھو
اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب بنا سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس طرح کی قرآن مجید کی کتاب بنا سکتا. تو اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں کہ اس دنیا دا نا ہی جہان وچ یہ بخشن ہی نہیں ہو سکتا. بس میں اتنا کہنا سی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ حیا دے کم از کم انتصار صاحب آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں. یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. انسانیت کا درد اور خیر خواہی ہمارا مشن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائیں. اور میرے اس پروگرام کی کوشش یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شکریہ انتصار صاحب جنہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے ان کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور وہ حقیقت سے ناآشنا ہیں، وہ حقائق کو سنیں اور خود فیصلہ کریں کھلی روشنی میں اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جالوی صاحب بات کر رہا ہوں لندن سے. جی لیں جی، پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفت میں آ کے مولوی صاحب آپ نے جتنی تفاسیر ہیں حدیث کی، جتنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن شریف ہے سب کو آپ نے ٹھوکر مار دی. یقین کریں. اچھا ذرا بتائیں کہ تفصیل اس کی. تفسیر سنیں جی. یہ ہے حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے. فتح البیان جلد نمبر 8 79 صفحہ نمبر. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو ان کی بستی والوں کے لیے معبود فرمایا. انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر مصر ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس پر وحی نازل کی کہ میں ان پر فلاں دن عذاب نازل کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کافی لمبی ایک ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی بس تو ان کے درمیان سے نکل جا. حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے اس بات عذاب سے آگاہ کر دیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ یونس کو دیکھتے رہو، اگر وہ تمہارے درمیان سے باہر نکل گیا تو سمجھو کہ اس نے جو خبر سنائی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی. اس پر مولوی مولانا صاحب غور کرنا. جی تو درمیان سے باہر نکل جا تو سمجھو کہ اس نے جو خبر سنائی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی. جب وہ رات آئی جس کی صبح ان پر عذاب آنے کا وعدہ تھا تو حضرت یونس رات کے وقت نکل گئے. لوگ انہیں جاتا دیکھ کر گھبرا گئے. وہ سب بھی اس بستی سے باہر ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور انہوں نے ہر بچہ کو اس کی ماں سے علیحدہ کر دیا. خوب روئے، چیخے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی تشریح کر دینا تھوڑی دیر بعد. اگلی آپ سن لیں. نہیں، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، مجھے تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا جو مقصد ہے، اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ میری بات سن لیں نا. اس حدیث کو مانتے کہ نہیں؟ اچھا میری بات سن لیں. میں بالکل اس حدیث کو مانتا ہوں، میری بات سنیں. ہاں جی. اچھا آپ ذرا وہ جو عبداللہ آتھم والی پیشین گوئی ہے، جس مقصد کے لیے مرزا خدا بخش مرزائی نے یہ پیشین گوئیاں پیش کی ہیں، اس کو ذرا اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں. مجھے یہ بتائیں، یہ واقعہ جو حضرت یونس کا عبداللہ آتھم نے بھی اسی طرح بیر آ کر معافیاں مانگی تھی، رویا تھا، چلایا تھا. 5 ستمبر سے پہلے کوئی دی ہی نہیں گئی کہ عذاب آئے گا یا کچھ آئے گا. آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف میں تو کوئی دی ہی نہیں گئی. میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے. اگلی تفسیر سنیں آپ. چلے آگے آ جائیں. اگلی اچھا میری بات سن لیں مسرور صاحب. سنیں مولانا صاحب، سننے کی ہمت رکھیں. میں سنتا ہوں، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں کہیں جانے والا نہیں. میری بات سن لیں. آگے آ جائیں. حضرت یونس میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیں پھر آگے چلیں. میں سنوں گا آپ کی بات. 1.5 گھنٹہ تو سنیے بیٹھ کے. 1.5 گھنٹہ تو سنیے. اب آپ نے پیسے بھی لگا دیا فون کے اوپر، کم سے کم 10 منٹ ہماری بھی سن لیں. جی سنائیں. ٹھیک ہے نا. سنیں. یہ آگے ہے ابن جریر کی. ٹھیک ہے. جلد نمبر 11 119 صفحہ نمبر. اس میں اس جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں. حضرت یونس نے اپنی قوم کو عذاب کا وعدہ دیا اور ان کو خبر دی کہ 3 دن تک ان پر عذاب آ جائے گا. یہ آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی. یہ آیت میں کہاں 3 دن ہے؟
یہ میں نہیں کر رہا جی، میں تو ابن جریر کی آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ابن جریر پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں کر نہیں رہے ہیں. دھوکہ دے رہا سر جی، ابن جریر ہے یہ، ابن جریر کا میں یہ حوالہ ابن پیش کر رہا ہوں جریر آپ کو. ترجمہ نہیں کر رہے، اگر مجھے اس میں ترجمہ 3 آیت میں دن وہ لکھا لفظ ہوا بتائیں ہے جس تو کا اس ابن پہ جریر پھر وہ 3 آپ دن اعتراض ترجمہ کر رہے سکتے ہیں. آگے آ جائیں، چلیں اس کو چھوڑے آگے آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے بتاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہاری مدت 40 دن مقرر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ہلاکت کے علامات دیکھے تو تجھ پر ایمان لے آئیں گے. جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر سخت خوفناک سیاہ دھواں دار بادل آیا اور اس نے ان کے شہر کو ڈھانپ لیا اور ان کی چھتوں پر چھا گئے. تب انہوں نے ٹاٹ پہنے اور عورتوں بچوں سمیت میدان میں نکلے اور انہوں نے ایمان توبہ کا اظہار کیا اور زاری کی. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اس عذاب کو ٹال دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ابن جریر. اور ایسی بے بہا، میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا ہے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو مخالفت ہے نا، اس کے اندر آپ نے جی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا مطلب قرآن کی ہر آیت کو آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی قابل قبول ہی نہیں ہے. اچھا یہ سب کچھ اس آپ کو قرآن چھوڑیں، کی آیتیں آگے ابھی آئیں. مجھے سنا آپ تو رہے ہیں. کہتے ہیں جی، ہاں جی، یہ ابن جریر نے جو کہا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے. انہوں نے تفسیر کی ہے نا اس کی. نہیں، آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی آیتیں اٹھا کے پھینک رہا ہوں، آپ کے لفظ میں غور کر رہا ہوں کہ آپ لفظ کس انداز میں بول رہے ہیں. نہیں تو آپ نے بالکل آپ منکر ہوئے ان آیتوں کے. آپ نے کہا اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے. تو میں جو یہی یہ آپ کو ہمارے بار جو بار مسرور صاحب ایک قرآن طرف کی آپ یہ آیت کہتے کے ہیں وہ کہ لفظ علماء پڑھے. کا اجماع ہے، مجھے یہ بتائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں علماء کا اجماع. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، علماء تو یہ تفسیر کر رہے ہیں. تو بالکل اجماع کہاں ٹھیک سے ہوا؟ تفسیر کر رہے ہیں. تو اس میں اجماع کہاں سے ہو گیا، مجھے بتائیں نا آپ. میں آپ بات کر لینا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیا ہے. ہاں، آپ مجھے بتائیں کہ جب علماء، آپ ایک طرف کہتے ہیں جی ہر بات پہ جب قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کی بات آتی ہے تو آپ نے کہنا ہے امہ کا اجماع. امہ کے اجماع میں بتاؤں، آپ لوگوں کی تو بڑوں کی تفسیر تو سعودی عرب جا ہی نہیں سکتی. قرآن کی تفسیریں آپ کی سعودی عرب نہیں جا سکتی. عوام کو بتائیں کہ یہ امت کا اجماع ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم کس اجماع کو مانیں. اچھا بات مکمل کر لی ہے آپ نے. آگے سنیں، میں آگے آپ بتاتا ہوں آپ کو. آگے آپ کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس پہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے 150 اعتراضات کے منہ توڑ جواب. یہ مولانا کس کی محمد جہانگیر کتاب ہے؟ نقشبندی صاحب کی کتاب ہے. کس کی؟ مولانا محمد جہانگیر نقشبندی. اچھا، اس میں شروع میں وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو جب اصلی بات سے ملا کر دیکھا جاتا ہے تو جھوٹ کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اور الزام لگانے والوں کو شرم حیا نہیں. حدیث میں سچ فرمایا ہے، جب تیرے پاس شرم حیا نہیں تو جو دل چاہے کر. بالکل حدیث پاک میں سچ فرمایا گیا ہے. جی بالکل حدیث پاک میں سچ ہے. تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچ پہ عمل کیوں کر رہے ہیں. بالکل سچ ہے، اور سچ پہ عمل میں نے دکھایا ہے کہ روحانی خزائن میں کس آپ طرح تو وہی متضاد پیش کر باتیں رہے ہیں نا. کی میں گئی کہتا ہوں ہیں. جب آپ پہ الزام لگتا ہے تو آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہیں ان کو جب اصل عبارت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور وہی کام آپ کر رہے ہیں. جی مسرور صاحب، آپ کا شکریہ. آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. سامعین و ناظرین، مسرور صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی بات سنی. مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے قرآن کی آیتوں کو رد کر دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں نے رد کی ہے. میں قرآن پاک کی آیات پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے. پیش کر رہے تھے تفسیر، لیکن تاثر کیا دے رہے تھے؟ قرآن پاک کی آیات میں پیش کر رہا ہوں، اور مجھے یہ تانا دے رہے تھے کہ میں قرآن کی آیات کو رد کرتا ہوں. مجھے ان تفاسیر پر میں ان کا ماننے والا ہوں. میں قادیانیوں کی طرح ان کا منکر نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قادیانی کم از کم ان کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے منکر ہیں. میں نے اصل مصحفہ پیش کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ تفاسیر قابل اعتبار نہیں ہیں. یہ سکرین پر آپ قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں. جی وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुनजिल मुमिनीन। ये है बात। अब ये जो 3 आयत 3 दिनों की बात, और मैं कुरान को रद्द कर रहा हूँ, गलत तासुर दे रहे हैं। मैंने वो बात ही नहीं की कि तफासिर, मैंने ये कहा था मिर्जाइयों से कि आप पहले ये तय कर लें कि 3 दिन थे या 40 दिन थे, फिर मुझसे इसकी बात करना, मैं इसका जवाब भी दूंगा। आपने सुना अभी मसरूर साहब ने जितनी भी तफासिर पढ़ी हैं उनमें क्या बात है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पर अजाब आएगा, और फिर खुद वो तफसीर में अहादीस की रोशनी में पढ़ के सुना रहे हैं कि अजाब आया, आसमान से उन्हें नजर आया। जब नजर आया तो उन्होंने तौबा की, रोए, चिल्लाए, माफियां मांगी, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा था अजाब आएगा, अजाब आया, नजर आया, देखा उन्होंने। इतनी सी बात थी। अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह यूं कहते कि नैनवा शहर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, हर जी रू नैनवा में रहने वाला मर जाएगा, फिर न मरते, फिर आप एतराज करते। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि अजाब तुम पर आएगा, तुम बात मान नहीं रहे, और फिर खुद पढ़ रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात हो तो हम मानेंगे तेरी बात, अगर आसार हमें नजर आए। और फिर जो ही उन्हें आसार नजर आए तौबा की, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कौम यूनुस ने तौबा की और हमने उन्हें उनकी तौबा कबूल फरमाई अजाब को देखकर। तो हजरत यूनुस की पेशीन गोई बिल्कुल पूरी हुई। उन्होंने कहा अजाब आएगा, अजाब उन्हें नजर आया, अजाब उन्होंने देखा। और आप कहेंगे कि आने का मतलब तो ये है कि वो पत्थर बरसते अमलन बिलफेल, तो फिर हम मानते। तो मैं इस बारे में कहूंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कहते हैं कि कुरान पाक में वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनको सलीब पर चढ़ाया गया, तो कहते हैं दोनों तरह हो सकता है कि सलीब पर चढ़ाया जाए और फिर उनको जिंदा उतार लिया जाए, मौत तक उनको लटकाया ना जाए, या वो वहीं मर जाए सलीब पर, तो फिर भी कहते हैं सलीब पर चढ़ाना, सूली चढ़ाना। और अगर चढ़ाया जाए फिर उतार लिया जाए जिंदा, तो फिर भी कहते हैं सूली चढ़ाना। बिल्कुल वही बात है कि अजाब का आना आप खुद तस्लीम कर रहे हैं। आपने जो रिवायात पढ़ी कि अजाब आया, लोगों ने देखा, तौबा कर ली, और जब तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब टाल दिया। इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौन सी बात झूठी? जो उन्होंने पेशीन गोई की थी अजाब के आने की, वो आया। अगर उन्होंने कुछ और कहा होता कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, कोई तुम में से नहीं बचेगा, तो फिर आप बात करते। ये नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। मौलाना साहब, मशहूर बात कर रहा हूँ। ये मशहूर साहब। अच्छा मौलाना साहब, बात ये है कि ये कुरान में एक आयत है, क्योंकि जैसा कि हम आपको हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा तो अकीदा ये है कि कोई भी बात जो हमारे जहन में आए हमने उसे कुरान से टेस्ट करना है। अब कुरान में सूरह मोमिन जो 40वीं सूरत है जी, उसमें खुदा एक मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक अल्लाह पाक बात कर रहे हैं, एक आदमी का कौल दर्ज किया है खुदा ने। मैं ये तर्जमा पढ़ने लगा हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। कौन सी आयत है? जी, आयत नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, 26 से लेकर ना 28 तक। जी। वहाँ वो आदमी का खुदा जिक्र करता है कि वो अपने ईमान को छुपाता था, और उसने फिर जो फिरौन थे, आले फिरौन, उनको कहा कि इस आदमी को तुम क्यों सजा देते हो। जो मैं पॉइंट यहाँ पेश करना चाह रहा हूँ, यहाँ जो अरबी के अल्फाज हैं वो ये हैं, ई यकू काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु। जी, ये जरा अल्फाज, ई यकू काज़िबन फ़अलैहि कुरान गलत पढ़ रहे हैं मशहूर साहब, कुरान के साथ ये ज्यादती ना किया करें। आप शायद सुन नहीं सके, दोबारा सुन लें। ई यकू काज़िबन मैं फिर आप गलत पढ़ रहे हैं जी। ई यकू, खुदा का नाम लें और अल्लाह से डरें। कुरान पाक अगर पढ़ना ना आता हो तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ लिया करें। आप मुझे बताएंगे, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अगर गलती है तो उसकी दुरुस्तगी करा दें। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, मैंने
मैंने 24 साल की उम्र में अहमदियत कबूल किया। कुरान तो मैंने गैर अहमदी उलमा से पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो आमदियों हाँ ने जी, फिर ये ठीक मैं अर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं कराया? दोबारा पढ़ देता हूँ, मेरी दुरुस्ती करा दें। इन यकू काजिबन जी, अलैहि कज़िबू, यही तो पढ़ा है मैंने, और मैंने अच्छा, इसमें क्या अब गलती मैं की? आपको गलती बताता हूँ। जी जी बताएं, आपने कोई ऐसी पढ़ा बात व नहीं, इन मैं कोई यकू कारी या काज़िब, आलिम नहीं हूँ। अब मेरी बात सुन लेना। जी जी, व इन यकू काज़िबन आपने पढ़ा है ना? नहीं नहीं, इन यकू वाह नहीं है वहाँ पर। अच्छा, वाह है कुरान पाक में, अच्छा, वो वाव मेरे लिखी पास हुई ये है। असल में जो कुरान है ना, उसमें ये उसमें ये वाव मिटा हुआ है, वहाँ पे एक नुक्ता सा पड़ा हुआ, वो छपाई में शायद गलती हुई है, अच्छा, तो वो मेरे से मिस हो गया, माजरत। अच्छा, हाँ, वो तो मेरी मैं गलती नहीं, वो कुरान जो है ना उसमें वाव लिखा ही नहीं, मैं मिट गया हुआ है वाव वो। की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जी जी, आपने पढ़ा व इन यकू काज़िबन, यकू पढ़ा है ना? हाँ जी भाई, यकू, हाँ जी यही पढ़ा है मैंने। ये यकू नहीं है, ये याकू है, याकू। यकू वाह। होता है वाव जमा कसीगा, ये है अच्छा वाहिद ठीक है, कसीगा, सिर्फ पेश है। मैं समझ गया हूँ। ई यकू पढ़ा था मैंने, आपको शायद मैं भी पढ़ा हुआ ई यकू, फिर यकू पढ़ रहे हैं, फिर गलत पढ़ रहे हैं वाई यकू, आप। व इन याकू व इन यकू, ये नहीं डिफरेंट यकू लफ्ज है। यकू चलो नहीं, मैं बात कह करें रहा आप। हूँ ई यकू ही पढ़ा है मैंने अच्छा, मौलाना बात साहब। करें अब। अच्छा, तर्जमा मैं पढ़ता हूँ, आप बात सुने। जी, मैंने पढ़ा ई यकू है, आप पता नहीं उसको यकू क्यों चलो खुद ही आप बना पढ़े, रहे हैं आप तर्जमा उसको पढ़े। यकू। अच्छा, अगर बिलफर्ज वो गलत कहते हैं तो उनकी गलत गोई का वबाल उन पर, ठीक जी। जी जी, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम्हें पहुंच जाएगा कुछ वो जिसका तुम्हें वादा देते हैं। जी। और अरबी में लिखा है सादिका युसिबकुम बाजुल लजी यइदुकुम, यहाँ अरबी में लफ्ज आया है बाज का। तो आपसे मेरी ये बड़े एहतराम से मैं अर्ज करता हूँ कि इस कुरान की इस आयत में खुदा ने इस रसूल को तस्लीम किया है कि अंबिया की जो बातें, जो वईद की बातें होती हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो पूरी होती हैं। इसका अच्छा। मतलब ये हुआ कि अजाब की जो पेशीन गोइयां होती हैं, उनमें से बाज पूरी नहीं भी हुआ करती। अच्छा, यदि आप मान दूसरी रहे हैं बात, कि मेरी मिर्जा बात साहब करने की देना। आप पेशीन देखिए, आप गोइयां पूरी नहीं हुई इतना आप थी। टाइम लेते हैं, इतना आप वक्त लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी बोलने दिया करें। नहीं, मैं साथ साथ आपसे पूछना तो होता है, आप बात पहले क्लियर बाद में करने लंबा के तबसरा लिए। कीजिएगा, मेरी बात फिर कट जाएगी ना, फायदा नहीं नहीं होगा फिर इस तरह। कटेगी, एक जुमला सुन लें आप। जी सुनाएं। इसका मतलब ये है कि आप ये तो मान रहे हैं कि मिर्जा साहब की पेशीन गोइयां झूठी हुई हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुरान कह रहा है, और ये अहमद रजा बरेलवी साहब का मैंने तर्जमा पढ़ा, उन्होंने कुछ का लफ्ज लिखा, बाद का तर्जमा वो भी कर रहे हैं कुछ। मैं जो आप अहमद रजा बरेलवी को आप छोड़े, मेरे जुमले का हर जवाब दे दें। हजरत मसीह मौद की एक भी पेशीन कोई झूठी नहीं निकली। अच्छा, ये तो एक फिर ये आयत पेश करने का मतलब क्या? मतलब बता क्या रहा हूँ कि ना, आप मुझे पहले बात करने अंबिया देंगे तो की बात खुलेगी ना पेशीन मौलाना गोइयां साहब। तो झूठी थी, लेकिन मसीह की एक भी झूठी नहीं निकली। मेरी बात तो सुन लें आप। जी। आपको मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो वहीद की पेशीन गोइयां होती हैं, कुरान इस आयत में हमें ये असूल बता रहा है कि बाज जी। जो हैं वो पूरी होती हैं, बाज जो हैं वो मेरी मर्जी पर होती हैं। ये मैं एक आपको हवाला पढ़ के सुनाता हूँ। जी। आप बार बार कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते पुराने मुफस्सिरीन को, अब मैं देखूंगा आप तस्लीम करते कि नहीं करते। ये रूहुल महानी जो तफसीर है, रूहुल महानी, जी, उसमें लिखा है खुदा ताला के लिए जायज है कि वो वईद में तहल्लुफ करे, अगरचे वादा में तहल्लुफ मुमतना है। जी। और अहादीस से भी ये साबित है, जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खुदा ताला किसी से इनाम का वादा करे तो उसे जरूर पूरा करता है। हाँ, अजाब की सूरत में वो मुख्तार है, कभी सजा देता है, कभी नहीं। ये जितनी भी पेशीन गोइयां आप उठाते हैं वो सारी जनाब इसी के अंडर आती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करने लगा हूँ अच्छा, आपसे, मेरी अगर बात आप सुन ले, इजाजत फिर दें तो। अगली बात करना। अच्छा, मिर्जा साहब ने जो अपनी पेशीन गोइयां लिखी हैं अब्दुल्ला आथम के बारे में, ये अल्लाह का वादा है, टल नहीं सकता। आसमान इधर से उधर जा सकता है, लेकिन ये नहीं टल सकता। मौलाना साहब, मिर्जा साहब ने जगह जगह पे ये लिखा है कि अगर ये रजू करेगा जी, तो फिर जो अजाब की पेशीन, जब कुरान ही असूल मुकर्रर कर देता है। मिर्जा साहब ने भी ये बात लिखी, जब वो आदमी जब नहीं मरा तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उसे चैलेंज दिया कि तू कसम खा
کہ تو نے رجوع نہیں کیا، وہ آدمی تقاریر کیا کرتا تھا خلاف مسلمانوں کے، اسلام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ مرزا صاحب سے جب اس کا یہ مباہلہ ہوا، اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لمبے عرصے تک اس نے قطعاً پبلک میں آنا بند کر دیا تھا، اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بولا تھا، اور بعد میں اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کی اس نے۔ تو یہ رجوع اس نے کیا تھا، کہیں بھی مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اب میں آپ کو دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک میری بات سن مولانا لیں صاحب، اب مجھے تھوڑی بات کرنے میں بند کر دوں گا فون، میں نے مختصر سے بات کرنی ہے۔ میری بھی تو ساتھ بات سن لیا کریں نا، وہ آپ بعد میں تبصرہ کر لیجیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بعد میں بات ساری کریے۔ نہیں یاد رہتی، ٹو دی پوائنٹ تبصرہ ہو چلے جائے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، ایبسولوٹلی۔ اچھا تو مرزا صاحب جو روحانی خزان میں بار بار لکھ رہے ہیں کہ میری وہ پیشین گوئی بالکل پوری ہو گئی تھی، میرا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، اور وہ مرنے سے پہلے مر گیا، وہ زندہ ہی مردہ تھا۔ 6-7 ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں اسے مہلت دے دی، ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کہا بھی یہ تھا کہ وہ میری زندگی میں مرے گا، اس صورت میں میری پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تھا تو 5 ستمبر تک وہ وظیفے کیوں پڑے جاتے رہے، قادیان میں ماتم کیوں برپا رہا، یا 6 ستمبر کے بعد اس نے رجوع کیا ہے؟ دیکھیں اب میری بات سنیں آپ، جب یہ بات ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا، اس نے جب قسم نہیں کھائی مرزا صاحب کے بار بار کہنے پر کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے رجوع نہیں کیا، وہ قسم نہیں کھائی، تو مرزا صاحب نے کہا اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے، یہ نہیں ٹلے گی، اور یہ 1 سال کے اندر اندر مرے گا۔ اس کے بعد وہ 7 مہینے کے اندر مر گیا تھا۔ اچھا وہ تقدیر مبرم ہو گئی، اور پہلی میں وہ تقدیر مبرم نہیں تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، مرزا صاحب نے کہ اشتہار چھاپا، اس میں مرزا صاحب نے کہا اب اگر آتم صاحب قسم کھا لیں تو وعدہ 1 سال قطعی اور یقینی ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں، اور تقدیر مبرم ہے، اور اگر قسم نہ کھائیں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ مشہور صاحب پوری دنیا سن رہی ہے، جی جی، اور آپ یہاں مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، اور آپ کے وہ زاہد صاحب مجھے اردو کے تانے دیتے ہیں، یہ تقدیر مبرم ہوتا ہے؟ چلے تقدیر مبرم، مولانا صاحب زبان تقدیر مبرم لفظ مجھے پتا ہے، بولتے ہوئے زبان غوطہ کھا جاتی ہے، ایسی باتوں کو نہ پکڑا کریں، تقدیر مبرم ہے، مجھے پتا لگا، میرے منہ سے نکل گیا۔ دوسری بات مولانا صاحب، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہم احمدی ہوئے ہیں، تحقیق کر کے ہوئے ہیں، غیر احمدی علماء نے تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک لائن پڑھوں گا، ایک غیر احمدی عالم مولوی سمیع اللہ صاحب فاروقی جلندری، انہوں نے کتاب لکھی ہے اظہار حق، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، ان کے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں صفحہ 13 پہ، انہوں نے کہا ان میں سے بعض پیشگوئیاں واقعی محیر العقول ہیں، جنہیں ہم درج کرتے ہیں اور علماء اسلام سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک معمولی انسان جس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو کیوں کر بعض آنے والے واقعات کی خبر کئی سال پیشتر دے سکتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں ہم علماء اسلام کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جذبات سے قطع نظر فرماتے ہوئے دلائل سے دیکھیں بات سنیں، اب بات نہیں کرنے دیتے، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کا جواب جو انہوں نے پوچھا نا علماء اسلام سے، میری بات سنیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم بریک کا ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ آنا۔ آپ نے جو کہا انہوں نے پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ رنڈی اور بدکار عورتوں کی خوابیں اور ان کی پیشین گوئیاں بھی سچی ہو جاتی ہیں، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، جواب انہوں نے خود دے دیا ہے۔ ابھی بریک پہ جاتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔